السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر اعمال ادھورے ہوتے ہیں، نامکمل ہوتے ہیں۔ اس کو انسان یا تو اپنی توجہ اور یقین سے پا لیتا ہے، یا اس میں محنت اتنا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے، حقیقت کے ذریعے کسی طرح ان کو عمل دیتا ہے جو کہ سچا ہوتا ہے۔ نیٹ پر ایک ویڈیو یا ایک عمل دستغیب کے بارے میں تھا کہ 7 دن کے بعد ایک جن روپیہ دے گا۔ اصل میں یہ عمل کتابوں میں بہت پرانے دور کا ہے، اس دور کا جب اس وقت کا 1 روپے اور اس وقت کا ہزاروں یا لاکھوں روپے۔ لیکن بلا لوگ کہیں گے کہ 1 روپے سے کیا ہوتا ہے۔ وہی بات کہ لوگ یہی کہہ دیتے کہ جن آ کے آپ کو 7 دن کا عمل تھا۔ میں نے خود اس عمل کو کیا تھا، کیونکہ پہلے میں نے بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، کبھی کیا کیونکہ راستہ نہیں مل رہا تھا نا، راستہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج جو عمل آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے عرصے یا سالوں کے بعد یہ عمل مجھے صحیح ملا۔ صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسی جگہ سے ملا کہ جہاں پر الحمدللہ آج تک مجھے یہ وسوسہ بھی نہیں آیا کہ یہ عمل صحیح ہے بھی یا نہیں۔ بس آنکھیں بند کر کے میں نے اس پر یقین کیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہا یا کس طرف اشارہ میرا ہے، کیونکہ اعمال ادھورے اکثر ملتے ہیں یا اس پر یقین کم ہوتا ہے۔ لیکن اس عمل کے بارے میں نہ تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 100% ٹھیک ہے یا یہ ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ اگر 100% میں سے آدھا فیصد یعنی 1% میں بھی سے آدھا فیصد شک کر لے تو برائے مہربانی اس عمل کو نہ کرے، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں اتنے عرصے میں جب صحیح راستہ مجھے ملا تھا، اسی وجہ سے کہ الحمدللہ 100% میں سے آدھا فیصد بھی میں نے اپنے مرشد پر غلط دہانی یا یہ وسوسہ دل میں نہیں لایا یا آیا کہ میرے مرشد یہ بات فرما رہی ہے، یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اور یہ بات میرے ایک دوست نے بھی کل مجھ سے کہی، اسی رمضان میں وہ بھی میرے مرشد سے بیعت ہوا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ 2017 سے لے کر آج تک مجھے حضرت کے بارے میں کوئی بھی وسوسہ نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں مجھے خود دکھاتا ہے۔ ایک ایسا چیز، اس پر میں علیحدہ ویڈیو بتاؤں گا، کہ داتا دربار کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کے کچھ راز جو مرشد نے فرمائے تھے وہ تمام لوگوں سے جدا تھے، لیکن میرے دل میں یہاں تک نہیں آیا کہ جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، اور جو حضرت فرما رہا ہے ایسا ہے۔ لیکن یقین جانے، آج میں جو بات کر رہا ہوں اس سے 12 گھنٹے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تمام نظام دکھا دیا، وہ تمام راز مجھ پر کھل گئے کہ کیا بات ہے۔ اور یہ بات میں نے سنی تھی حضرت سے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے۔ صرف یہ ہے کہ میں نے حضرت پر مکمل یقین، اندھا اعتماد کر دیا، جو کہ ایک ایسی بات تھی کہ عقل انسان میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اس بارے میں تمام باتوں کا موضوع یہ ہے کہ اس عمل کے بارے میں آدھی فیصد بھی شک نہ کریں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر شک کیا تو پھر بتاتا ہوں، یہاں پر ہی ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ عمل ہے دستغیب کا، اور یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ میں خود بیان نہیں کر سکتا، نہ میں نے خود کیا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ میں ہر عمل کر لوں اس کے بعد آپ کو بتا دوں، کچھ چیزیں خود بخود مل جاتی ہے اگر آپ کو یقین ہے تو۔ اس عمل کو کرنے کا ایک وقت مقرر کر لے، یعنی زمان اور مکان، اور روزانہ اسی وقت عمل کیا کرے۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے آج 9 بجے کا انتخاب کر دیا تو 40 دن تک وہی 9 بجے کا انتخاب ہی ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لے، وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ دن
چھوٹے بڑے ہوتے جاتی ہے، یعنی اگر میں پتہ نہیں اس کو کب اپلوڈ کروں گا تو دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز 15 منٹ کم 9 بجے ہے، نہیں 9 بجے، پوری 9 بجے ہوتی ہے، تو پھر انسان 8:45 شروع کر دے، پھر ٹائم آگے چلا جاتا ہے یا پیچھے آتا ہے، تو ان چیزوں کو ذرا احتیاط کر لیں۔ یہ وہی بتائے گا جو خود اس عمل کو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ میں نے دیا، یہ وضاحت وہی شخص کر سکتا ہے جو خود ان چیزوں کو آزماتا ہے، کرتا ہے، تب ان کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ جس نے خود نہیں کیا وہ ان ٹائموں کے بارے میں کیا معلومات رکھے گا۔ سمجھ آئی شاید آپ لوگوں کو میری بات۔ تو زمان اور مکان کی قید کے ساتھ اور 40 دن ایسا ٹائم انتخاب کر لے کہ پھر آپ کو اگر دوستوں سے ملنا ہے یا کوئی اور، اس عمل کے بارے میں میں باتیں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ اس عمل میں کچھ چیزوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، کچھ راز و نیاز ہوتی ہے، اس لیے۔ اور پھر باوضو 21 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ درج ذیل آیات پڑھنی ہے۔ یہ عمل 40 دن کرنا ہے۔ اس کے اثرات 5ویں یا 6 دن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص لائے اس سے کسی قسم کی بحث نہ کرے۔ میں نے کہا نا کہ کچھ چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، نہ اس سے یہ دریافت کرے کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کام کرتے ہو، یہ چیز کہاں سے لائے، بلکہ خاموشی سے وہ چیز رکھ لے اور اپنے استعمال میں لائے۔ جب اس عمل کو کرتے ہوئے 40 دن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد روزانہ فجر کے نماز کے بعد باوضو اول و آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 10 مرتبہ اس آیات کو پڑھا کرے۔ اس عمل کو نوچندی جمعرات کے بعد شروع کرنا ہے، یعنی جب نوچندی جمعرات ہو جائیں۔ عمل کیا ہے؟ سورہ الطلاق آیت نمبر 2-3۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ زبردیر کی کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو اس لیے یہ 2 آیات ہے 2-3 سورہ الطلاق کی، آپ کو اسکرین پر بھی میں لگا لوں گا۔ اس عمل کے بارے میں میں نے وضاحت بہت کی کہ 5 دن سے کوئی چیز آئے گا، اگر نہ آئے تو عمل کو نہ چھوڑ دینا۔ 11 دن، 21 دن، 40 دن کے اندر ضرور کوئی چیز آپ سے آئے گا، ملاقات کرے گا۔ لیکن میں نے بتا دیا نا کہ اس عمل کو شاید یوٹیوب پر لوگوں نے بتا بھی دیا ہے، کسی نے کس طرح، لیکن عمل کرتے 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 آخر انسان کو اس عمل کی راز و نیاز مل جاتے ہیں، اس کی حقیقت مل جاتی ہے۔ تو اب اس کو جو کرے گا انشاءاللہ تعالی یقیناً اس کو فائدہ ملے گا۔ اللہ حافظ۔